اور پھر ستارہ امتیاز کو حدیقہ کیانی سے نوازا گیا۔ یہ جملہ سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جب حدیقہ کیانی کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، لیکن یہ جملہ جو کہ معروف صحافی ادیب یوسف زئی کی جانب سے کہا گیا، اس کو مختلف مقامات پر پذیرائی بھی حاصل ہوئی اور کہا گیا کہ ایک مچ ڈیزروڈ ایوارڈ سے حدیقہ کیانی کو نوازا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ شاہد خان افریدی اور مختلف پرسنالٹیز کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا، لیکن اس کے ساتھ ایک نئی بحث بھی چھڑ گئی کہ وہ صدارتی ایوارڈز جن شخصیات کو نوازے گئے ہیں ان کو کیا کیا مراعات دی جائیں گی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے وہ کون کون لوگ تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو کیا کیا مراعات دی جائیں گی، وہ کتنے ویپنز رکھ سکتے ہیں، اس کی مکمل ڈیٹیلز آج آپ کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، صدارتی ایوارڈز کس کو نوازا جاتا ہے۔ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ نے اگر انسانی حقوق کا کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے، کوئی سماجی خدمت کی ہے جس سے معاشرے کے اندر مثبت تبدیلی آئی ہو، جس سے معاشرے کے اندر آپ کا ایک مثبت رول اجاگر ہوا ہو، سوسائٹی کے اندر آپ نے سوسائٹی کی بہتری کے لیے اگر کوئی کام کیا ہے، اگر آپ نے اپنی فیلڈ کے اندر پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کیا ہے، تو پھر آپ کو ایسے اعزازی ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کو ہم بتاتے چلیں گے کہ کون کون سی مراعات ان شخصیات، ان پرسنالٹیز کو دی گئی۔ قومی سول اعزازات اور ان سے منسلک جتنے بھی ایوارڈز تھے ان کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہیں، اور قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا اس کے دوران کابینہ سیکریٹریٹ کی جانب سے ایوان کو آگاہ کیا گیا کہ گزشتہ 3 سال کے دوران غیر معمولی کارکردگی پر 1250 شخصیات کو سول اعزازات سے نوازا گیا، جبکہ مجموعی طور پر 21 قومی اعزازات میں سے 16 سول اعزازات کو مراعات کے لیے اہل بھی قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ایوان کو یہ بھی بتایا گیا کہ 5 اعزازات حاصل کرنے والی شخصیات مراعات کے ساتھ ساتھ انعام کی بھی مستحق ہیں۔ کابینہ سیکریٹریٹ کے مطابق نشان شجاعت حاصل کرنے والی شخصیت کو زندگی میں 15 لاکھ روپے، جبکہ بعد از وفات 18,75,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہلال شجاعت حاصل کرنے کی صورت میں زندہ ہونے پر 12,50,000 روپے اور بعد از وفات 16,25,000 روپے ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ستارے شجاعت حاصل کرنے والی شخصیت کو زندگی میں 11,25,000 روپے، جبکہ بعد از وفات 13,75,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ تمغہ شجاعت حاصل کرنے پر زندگی میں 10,25,000 روپے اور بعد از وفات 11,75,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح صدارتی ایوارڈز برائے حسن کارکردگی حاصل کرنے والی شخصیت کو 12,50,000 روپے انعام کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کو یہ بھی بتایا گیا کہ سول اعزازات حاصل کرنے والی شخصیات VIP لاؤنج، گورنمنٹ گیسٹ ہاؤسز کے استعمال کی مستحق ہوتی ہیں، جبکہ انہیں پستول، کلاشنکوف، 22 بور اور 2 شارٹ گنز کے لائسنس سے استثناء بھی حاصل ہوتا ہے۔ تاہم تمغہ پاکستان، تمغہ شجاعت، تمغہ قائد اعظم، تمغہ خدمت اور تمغہ امتیاز کے لیے کوئی مراعات نہیں دی جاتی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایوان کو پیش کی گئی تفصیلات کے مطابق سول اعزازات دینے میں سندھ حکومت سر فہرست رہی، جہاں 3 سال کے دوران 149 سول اعزازات تقسیم کیے گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 114، پنجاب حکومت نے 74 اور بلوچستان حکومت نے 37 شخصیات کو سول اعزازات سے نوازا۔ مزید یہ بھی بتایا گیا کہ وزارت قومی ورثہ نے 132، وزارت اطلاعات نے 89، وزارت داخلہ نے 85 اور وزارت خارجہ نے 82 شخصیات کو سول اعزازات عطا کیے، جبکہ وزیراعظم سیکریٹریٹ کی جانب سے 67 شخصیات کو سول ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جہاں پر ان تمام تر صدارتی ایوارڈ سے ان شخصیات کو نوازا گیا، وہیں پر ایک نئی بحث بھی چھڑ گئی۔ مختلف پرسنالٹیز کے اوپر سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ پرسنالٹیز کو آخر صدارتی ایوارڈ سے کیوں نوازا گیا۔ جہاں پر سوشل میڈیا پر تنقید کی جا رہی ہے، ملی جولی رائے دیکھنے کو مل رہی ہے، وہیں پر ایک ایسی پرسنالٹی بھی ہے جن کو جب ایوارڈ دیا گیا تو ان سے متعلق سوشل میڈیا پر بڑا پازیٹیو رسپانس دیکھنے کو ملا، اور وہ شخصیت تھی حدیقہ کیانی، جن کے متعلق کہا گیا کہ حدیقہ کیانی کو ستارے امتیاز سے نہیں بلکہ ستارے امتیاز کو حدیقہ کیانی سے نوازا گیا۔ ان کی خدمات کی اگر بات کی جائے، انہوں نے موسیقی میں بڑی
خدمات سر انجام دی ہے، کلاسیکل گائیکی میں انہوں نے خدمات سر انجام دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سماجی خدمات بھی پورے پاکستان کے لیے اور لوور کلاس طبقے کے لیے، سیلاب متاثرین کے لیے انہوں نے جس طریقے سے مدد کی، اور جو فیمیلز ہیں اور جو پسا ہوا طبقہ ہے ان کے لیے جو انہوں نے خدمات انجام دی، ان کی آواز بنی، تو اس پر اور سوشل میڈیا پر بڑا ایک پازیٹیو رول اجاگر کرنے پر ان کے لیے آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے اور ان کو حقیقی معنوں میں اس ایوارڈ کا مستحق قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر شاہد خان آفریدی کی بات کی جائے، وہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے، لیکن شاہد خان آفریدی کے حوالے سے ملی جلی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر رائے پائی جا رہی ہے۔ کچھ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایوارڈز نہیں ملنے چاہیے تھے، آن دی ادر ہینڈ کچھ حلقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہد آفریدی کو کرکٹ کے شعبے میں ان کی خدمات پر ایوارڈ ملنا چاہیے تھا، اور ان کو یہ جو ایوارڈ ملا ہے یہ بالکل درست ملا ہے۔ انہوں نے 2009 کی T20 ورلڈ کپ میں بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا اور پاکستان کو جتوانے میں بڑا ایک اہم کردار ادا کیا، اینڈ ہی واز دا مین آف دا میچ۔ تو جس طریقے سے شاہد آفریدی نے کرکٹ کے اندر پاکستان کی خدمات سر انجام دی، جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کا، اس قوم کا نام روشن کیا، اسی طریقے سے ان کو یہ ایوارڈ دینا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف پرسنالٹیز جنہوں نے سماجی خدمات سر انجام دی، جنہوں نے اپنی فیلڈز کے اندر خدمات سر انجام دی، صحافت کے اندر انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو جنہوں نے بڑی زبردست کارکردگی کی، ان کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر کچھ سوال بھی بنتے ہیں کہ کیا واقعی میں یہ صرف اور صرف ان کی خدمات کے اوپر ان کو اعزازات سے نوازا گیا ہے، یا پھر یہ سیاسی تعلقات کی بنا پر بھی ایوارڈ سے نوازا گیا؟ کیونکہ یہ وہ سوال ہے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا میں زیر گردش ہے، یہ وہ سوال ہے جو کہ اس وقت اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سی پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کو حقیقی معنوں میں پاکستان کے لیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خدمت کرنے پر، اس کی ایک پازیٹیو امیج آن انٹرنیشنل لیول اجاگر کرنے پر، ملک و قوم کی خدمت کرنے پر، اور اپنے شعبے کے ساتھ، اپنی فیلڈ کے ساتھ وفا کرنے پر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے؟ ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، اور وہ کون سی ایسی شخصیات ہیں جن کو اس ایوارڈ سے حقیقی معنوں میں نوازا گیا ہے، جبکہ کون سے ایسے وہ لوگ ہیں جن کے متعلق آپ سوچتے ہیں کہ ان کو یہ ایوارڈ نہیں ملنا چاہیے تھا؟ کمنٹ سیکشن میں ہم آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔